اور ضلع جعفر آباد کے 30 سے زائد دیہات سیلاب میں مکمل ڈوب گئے۔ یہاں 13,000 سے زائد گھر منہدم ہو گئے۔ مختلف علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں، سرفراز سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سرفراز بتائیے گا۔ بلوچستان میں حالیہ مونسون کی طوفانی بارشوں نے جہاں صوبے بھر میں تباہی مچا دی ہے، وہاں ضلع جعفر آباد میں بھی دریائے مولا سے آنے والا سیلابی ریلا جو ہے تحصیل گندہ خاں کے درجن سے زائد جو ہے وہ دیہات پانی کی نظر ہو گئے ہیں۔ اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں جعفر آباد کے مختلف دیہاتوں سے جو ہے سیلاب متاثرین یہاں پر جو ہے منتقل ہو چکے ہیں۔ انہیں ایک ہفتہ گزر چکا ہے، تاہم یہاں پر کوئی بھی انہیں امدادی جو ریلیف ہے وہ فراہم نہیں کی گئی ہے۔ جب ہماری بات ہوئی یہاں کے سیلاب متاثرین سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمیں ایک ہفتہ گزر چکا ہے، یہاں پر کوئی بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہ ہمیں راشن فراہم کیا گیا اور نہ ہی کوئی اشیاء خوردنوش فراہم کی گئی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے صوبائی حکومت سے کہ انہیں جلد از جلد جو ہے وہ اشیاء خوردنوش فراہم کی جائے اور یہاں پر جو ہے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے، ان کی مشکلات کا آغاز ہے۔ جی بہت شکریہ سرفراز سولنگی، آپ نے بتایا۔ چاغی میں بارشوں کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں، تاہم وہاں سیلابی ریلوں کی وجہ سے RCD شاہراہ کو پہنچنے والے نقصانات کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ وہاں کیا صورتحال ہے، ہمارے نمائندے علی رضا نے کچھ یوں بتائی ہے۔ چاغی میں صورتحال اب نارمل ہے۔ جن علاقوں میں سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں وہاں پہ ضلعی انتظامیہ کے اہلکار نقصانات کا تخمینہ لگا رہے ہیں، جبکہ کچھ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھی شروع کر کے وہاں پہ لوگوں میں راشن بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو RCD شاہراہ کو نقصان پہنچا تھا اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جبکہ پاکستان کو ایران سے ملانے والی جو ریلوے ٹریک کو سیلابی ریلوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، آج چھٹے روز بھی ریل سروس معطل ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں سیلابی پانی آیا تھا یا راستے بند تھے وہاں اب راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں اور معمول پر آ رہے ہیں۔ جی چاغی سے ہمارے نمائندے ہمیں وہاں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ RCD شاہراہ کو نقصان کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ چاغی میں بارشوں کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں، تاہم اب بھی نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ اور آپ کو قلات کی صورتحال سے اگر بتائیں تو قلات میں بھی حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ سب تحصیل گزگ میں دوائی اور بچوں کی دودھ کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جبکہ کچے مکانات اور کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے، ہمارے نمائندے آغا قادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا قادر، آگاہ کیجیے گا وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ اشیاء خوردنوش کی قلت ہے، خصوصی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادویات اور بچوں کا جو دودھ ہے وہ وہاں پر نہیں موجود، تو کس طرح سے وہاں پر امداد دی جا رہی ہے، بتائیے گا۔ حالیہ بارشوں نے قلات میں تباہی مچا دی۔ کوئر بوئی میں ایک شخص ندی میں بہہ کر جام بحق ہو گیا۔ شدید طوفانی بارشوں نے کچے مکانات اور ہزاروں ایکڑ پر سیب کے قیمتی باغات اور کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ دوسری جانب ندی نالوں میں طغیانی آنے سے مختلف علاقوں کی سڑکیں بہی گئی، جن سے دیہی علاقوں کی 15 نیچارہ نیمرخ اور گزگ ان علاقوں کے رابطہ سڑکیں قلات سے منقطع ہو گئی۔ تاہم ڈپٹی کمشنر مہر اللہ بادینی کی کوششوں سے 15 امیری نیچارہ اور نیمرخ کا جو سڑک ہے اس کو جزوی طور پر تو بحال کر دیا گیا ہے، تاہم سب تحصیل گزگ اور جوان سڑک ہے ابھی قلات سے ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور ہری پور کی کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے، ہمارے نمائندے آصف اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ بلوچستان کی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ دیگر شہروں کی صورتحال ہے، دیگر صوبوں کی صورتحال ہے، ایسی ہی کچھ وہاں کی بھی صورتحال ہے۔ ہری پور میں صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں آصف اقبال سے۔ آصف بتائیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر میں جس طرح مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، ہری پور میں بھی مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں اور خاص طور پر ہری پور کی تحصیل غازی، تحصیل خانپور میں، ہری پور شہر سے میں جتنی بھی آبی گزرگاہیں ہیں وہاں شدید طغیانی کا منظر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ اب میں اس وقت موجود ہوں ہری پور کی سب سے بڑی آبی گزرگاہ دریائے دوڑ پر۔ یہاں سے جو ہے مقامی سطح پر ہری پور کا اور بلائی اضلاع کا تمام بارشی پانی یہاں سے گزر کر ترویلا ڈیم میں جاتا ہے اور ان بارشوں کی وجہ سے ترویلا ڈیم کا لیول جو
पहले से बेहतर हो चुका है और स्पिलवे भी खोल दिए गए हैं। अंदरून शहर की अगर मैं बात करूँ, आबादियों में, मोहल्लों में, मार्केटों में, बाज़ारों में बारिशों की वजह से निकासी का मसला पेश आया है और बारिशी पानी की वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। शहर भर में बारिशों की वजह से जो है शहरी एक तरफ तो खुशियाँ मना रहे हैं, गर्मी कम हो चुकी है, सावन की अब कम हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ बारिशी पानी की वजह से जो काफ़ी मुश्किलात लोगों को पेश आई है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक हरीपुर समेत अजला में बारिशों का सिलसिला जो है। हरीपुर से हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमें आगाह कर रहे थे। और अगर सिंध का रुख करें तो सिंध में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। हमारे नुमाइंदे बरकत बलोच हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि रोड़ी की सूरत हाल क्या है। जी बताइएगा, क्या सूरत हाल है वहाँ पर और लोगों को इमदाद फराहम करने के हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हालिया बारिशों के बाद गुड्डू बराज के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब जारी है और तुगयानी के बायस खास तौर पर घोटकी के कच्चे के इलाके मुतासिर हो रहे हैं। अगर बात की जाए नुकसानात के हवाले से तो घोटकी में कच्चे के इलाके में हज़ारों एकड़ पर फसलें काश्त की जाती हैं, जिसमें बम्पर क्रॉप कमाद है, गन्ना है और दीगर सब्जियां काश्त की जाती हैं। ताहम इस वक्त सैकड़ों एकड़ जो हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं। काश्तकारों को शदीद माली और मुआशी नुकसान का सामना है। अगर रेस्क्यू अमल की बात की जाए तो जिला इंतजामिया घोटकी की जानिब से इस वक्त इन इलाका जात जिसमें रौंती, आंदल, सुंदरानी, कादरपुर के कच्चे के इलाका जात हैं, जिसमें मुतअद्दिद देहात मुतासर हो गए, जिनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। उन्हें रेस्क्यू करने के हवाले से, महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के हवाले से या उन्हें तिबी इमदाद फराहम करने और अशिया खुर्दोनोश पहुँचाने के हवाले से कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। लोग अपनी मदद आपके तहत कोशिश करके महफूज मकामात पे हो रहे हैं। जिन लोगों के रिश्तेदार करीबी इलाकों में घोटकी से हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।